السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ اور دیکھیں جی، یہ کتنی اچھی بارش ہو رہی تھی، بڑی ہی زبردست بارش ہوئی، تو سوچا میں کیوں نہ اس کے کچھ کلپس ریکارڈ کر لوں اور آپ سب سے شیئر کروں۔ مزہ آیا کافی بارش کا، اور موسم بھی کافی چینج ہو گیا تھا، اور موسم اچھا ہو گیا تھا ماشاءاللہ سے۔ گرمی اب آج کل نہ زیادہ سردی تھی نہ زیادہ گرمی، اور مزہ آ رہا ہے اس موسم میں نا۔ تو بچے بھی بڑے خوش اور انجوائے کیا بارش کو، اور میں اندر آئی۔ بچوں کے لیے بھی میں نے سالن روٹی تو بنی ہوئی تھی، کھانے وغیرہ کا اتنا سلسلہ نہیں تھا، تو موسم کی مناسبت سے کچھ اسپیشل تو ہونا چاہیے۔ پھر میں نے کیا کیا کہ بچوں کے لیے ہلکا پھلکا سے ایک میٹھا تیار کر لیا۔ بچے بھی بڑے خوش ہو گئے۔ لیفٹ اوور بسکٹس پڑے ہوئے تھے، چاکلیٹ سیرپ بنا کے تو اس کے اوپر میں نے اسپریڈ کر لیا، اور ایک اچھا سا ڈیزرٹ بن گیا بچوں کے لیے۔ تو جی، یہ اگلے دن کے کچھ کلپس ہیں۔ ہم نے جانا تھا اسلام آباد، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں، کچھ کام تھا میری ایک کزن کا۔ تو جی یہ دیکھیں، انفارچونیٹلی ہم جو ہی گھر سے باہر نکلے تو یہ جو حالات تھے شہر کے، کتنے بدل چکے تھے۔ ہمیں تو گھر بیٹھے ہوئے اتنی انفارمیشن نہیں تھی کہ یہ سچویشن چل رہی ہے باہر۔ ایز سچ میں نے بس سوشل میڈیا پہ کچھ کلپس دیکھے تھے کہ جو کچھ لاہور میں ہوا، پنجاب گروپ آف کالجز سے ریلیٹڈ۔ تو جی اتنا اس کو میں نے ڈیپ نہیں لیا، لیکن جب باہر نکلے ہم لوگ، اور یہ دیکھیں گاڑی کے ساتھ گاڑی لگی ہوئی تھی، پورا جی ٹی روڈ جو ہے اس پر، وہ وہیں جی ٹی روڈ پہ ہی لوکیشن ہے نا پنجاب گروپ آف کالجز کی۔ تو لڑکوں نے وہاں پر اسٹرائک کی ہوئی تھی اور پروٹیسٹ ہو رہا تھا، اور کافی حالات چینج ہو چکے تھے۔ تو پھر ہم نے یو ٹرن لے کے تو واپسی اپنے گھر کی طرف راستہ اختیار کیا۔ ویسے نارمل ڈیز میں یہاں سے صرف اور صرف 10 منٹس کی بھی ہارڈلی ڈرائیو ہے جی ٹی روڈ تک، اور یہ دیکھیں جی، یہ اتنے رش ہونے کی وجہ سے جو یہ حال بن چکا ہوا ہے، ہم لوگ تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ ہمیں لگ گیا صرف اس روڈ پہ۔ پہلے تو ہم نے سوچا چلیں اسلام آباد کا جو روٹ ہے اس کو چینج کر لیتے ہیں، اور ہم لوگ کچھ گروسری وغیرہ کر لیتے ہیں، لیکن ٹریفک میں اتنا پھنسے نا کہ نڈھال ہو گئے، تو ہم نے ریفیوز کر دیا وہاں جانے کا سلسلہ نا۔ نہ ہی ہم اوپن یونیورسٹی جا سکے اسلام آباد، کیونکہ وہ بھی ہمارے گھر سے کافی دور ہو جاتی ہے، اور نہ ہی ہم نے گروسری کی۔ بس اپنے گھر میں آ گئے اور خوش ہو گئے کہ چلیں شکر ہے بخیر و عافیت گھر پہنچ گئے نا۔ تو گھر آئی، پھر ریسٹ ویسٹ کیا، کھانا بنا ہوا تھا بچوں کو، میں نے وہی کھانا دیا، اور اس کے بعد یہ ایوننگ میں نے بچوں نے فرمائش کی تھی، ہاں جی، تو بچوں نے فرمائش کی تھی لازانیہ کی، کافی عرصے سے مجھے کہہ رہے تھے۔ تو میرے پاس کافی ٹائم تھا، بچے جب اکیڈمی چلے جاتے ہیں نا تو میں پھر اس ٹائم کو یوٹیلائز کرتی ہوں، کبھی کوکنگ کوئی ایکسٹرا کام کرنا ہو میں نے تو میں کر لیتی ہوں۔ تو میں نے یوں ہی کیا، چکن لازانیہ میں نے بنانا تھا، اس کو میں نے جنجر گارلک پیسٹ کو تھوڑا سا سوٹے کر کے اس میں ٹومیٹو پیسٹ اور یہ چنکس جو میرے پاس پڑے ہوتے ہیں بون لیس، میں ٹاپنگز لے کے رکھتی ہوں، تو وہ میں نے ڈال دی۔ ایزی سی ریسیپی ہے، دیکھنے سننے میں آتا ہے کہ لازانیہ کوئی ہارڈ اینڈ اس کا کوئی ہوگا طریقہ کار، تو مجھے اچھا لگا، ایزی ہے بنانا، 2-3 دفعہ پہلے بھی بنا چکی ہوئی ہوں، بچے بڑے انجوائے کر چکے ہیں، تو سوچا کیوں نہ میں پھر سے آج ان کی فرمائش پوری کر دیتی ہوں نا۔ تو جی اس طرح سے پھر میں نے چکن سیٹ ہو گئی جب ٹومیٹو پیسٹ میں، اس میں نے مسالے بھی ڈال دیے تھے، بلیک پیپر، وائٹ پیپر اور سالٹ، اور لائٹ سا میں نے کوریانڈر ڈالا تھا۔ مجھے کوریانڈر، ڈرائی کوریانڈر اگر اچھا والا ہو نا تو اس کی خوشبو مجھے بہت پسند ہے۔ اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ اس کے لیے سوس بنانا، وائٹ سوس بنانا سٹارٹ کر دی، اور بس جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بچے جس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس کی کوشش میں ضرور کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور ایک دفعہ غلط کام ہوگا، غلطی ہوگی، دوسری بار ہوگی، بٹ یہ ہے تیسری بار جو ہے آپ کو ضرور کامیابی ملے گی، اور آپ اپنی جو محنت ہے نہ صرف کوکنگ میں بلکہ ہر فیلڈ میں، ہر اس میں نا آپ کامیاب ہوں گے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں جی یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ میں اپنی لائف میں ایسے بہت سارے جو ایشوز ہیں، بہت سارے سٹیپس ہیں، سٹیجز ایسی آئیں اس میں سوچتی تھی کہ دس از امپاسبل فار می اینڈ آئی کانٹ، بٹ ٹرائی اگین کرنے سے نا بہت سارے کام ایسے ہوئے جو رکے ہوئے میرے
حل ہو گئے ہیں. اب اس اسٹیج پہ آ کے میں سوچتی ہوں نا کہ واقعی جو سننے میں آتا ہے، جو کوٹس ہوتی ہیں، یہ باتیں سچ ہوتی ہیں. ان کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے، یا ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال نہیں دینا چاہیے. دیز آر ٹرو. تو ہوتا ہے ایسے ہی نا کہ کرنے سے بڑے بڑے پہاڑ بھی سر ہو جاتے ہیں. بس پہلا قدم اٹھانا ضروری ہوتا ہے آپ کی لائف میں. اور ہوتا ہے ناکامی بھی ہوتی ہے، بٹ یہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں اب اپنے بڑے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، ظاہر ٹین ایج میں آ گئے ہیں، تو ان کو بھی یہی سکھاتی رہتی ہوں باتیں نا کہ بیٹا آپ گھبرائیں نہیں. اسٹارٹ میں ہوتا ہے رزلٹ آپ کا آ جائے گا غلط، لیکن آپ نے لیٹ ڈاؤن نہیں ہونا. تو یہ دیکھیں جی، وائٹ ساس میں نے بنا لی تھی اپنے ہی طریقے سے، اور اس کو پھر اس پہ میں لگا رہی تھی وائٹ کلر کی پٹیاں. ان کو میں نے بوائل کر لیا ہوا تھا. پاستا والی ملائی تھی، کے اینڈ اینز والی تھی، سوری کے اینڈ اینز والی نہیں تھی، بیک پارلر کی تھی نا. تو ان کو میں نے بوائل کر کے ہلکا سا لوبریکیٹ کیا تھا، اور میں نے ایک سائڈ ڈش میں رکھ لیا تھا. اس کے بعد وائٹ ساس بٹر میں میں نے میدا ڈال کے اس کو اچھی طرح سے بھون کے تو ملک ایڈ کر لیا تھا، اور ہلکا پھلکا سا میں نے اس میں اسپائسیز ڈالے تھے، زیادہ نہیں ڈالے تھے. وائٹ میں نے پیپر اور گارلک کا پاؤڈر ڈالا تھا، اس میں بلیک پیپر بھی ڈالی تھی. تھوڑی سی شوگر بھی میں ایڈ کر دیتی ہوں نا بچوں کو، اور مجھے بھی شوگری ٹیسٹ بڑا اس کا اچھا لگتا ہے. تو جی یہ اینڈ پہ پھر میں نے اس میں چیز اسپریڈ کیا، اور جی تو اس کو پھر میں نے مائکرو ویو میں رکھ دیا. میرا ارادہ تھا کہ اس کو میں اوون میں رکھوں گی، لیکن اوون کا جو برنر ہے نا اس میں تھوڑا سا ایشو آ رہا تھا. تو اس کو مائکرو ویو میں رکھ کے تو اس کو میں نے سٹارٹ کر دیا. تو تھوڑی دیر بعد جب دیکھا تو بہت اچھی سی نا اس کی شکل تیار ہو چکی ہوئی تھی، اکارڈنگ ٹو ایکسپیکٹیشن. تو جی اس کے بعد یہ ہے کہ اگلے دن کیا ہوا کہ میں گئی چھوٹی موٹی گراسریز کرنی تھی. اس کے بھی کچھ کلپس ہیں، میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر لوں. اور گیگا مال گئی تھی، پھر میں نے کچھ ڈریسز چینج کرانے تھے. تو وہاں پر بڑا اچھا ٹائم گزرا. بچیوں کی پی ٹی ایم بھی پہلے میں نے اٹینڈ کی، اور بچوں کے ساتھ پرومس کیا تھا کہ آپ کو میں لے جاؤں گی جب میں گیگا مال جاؤں گی. تو وہاں پر پھر ہم نے کیا کیا، لنچ کرایا بچوں کو، اور ہلکی پھلکی آؤٹنگ بھی ہو گئی. بچے بڑے خوش ہوئے. جی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب اور